مذہبی پیشواؤں کو ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب بھی آپ ان سے جا کے بحث کرنے کی کوشش کرو گے یا سوال کرنے کی کوشش کرو گے، کریٹیکل کویشچن، کیونکہ آپ کو شک و شبہات ہوتے ہیں نا اپنے کسی بھی ریلیجن کے حوالے سے جس میں آپ پیدا ہوئے، تو یا آپ کسی کراس ریلیجن والے پیشوا سے بھی اگر سوال کرنا چاہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ان سے کریٹیکل کویشچن کرو گے تو آپ کے اوپر غصہ بھی کر سکتے ہیں، گالی گلوچ بھی کر سکتے ہیں، ڈانٹ بھی سکتے ہیں، اور ان کے بلائنڈ فالوور آپ کو پیٹ بھی سکتے ہیں پکڑ کے، ہمارے استاد کی بے عزتی کر دی سوال پوچھ کے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اور یہ صرف ایک مذہب میں نہیں ہے، یہ دین اسلام کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، جب وہ مولویوں اور دیگر طبقات کے پاس جاتے ہیں سوالات کرنے اور پھر ان کو ڈانٹ ڈپٹ فتویٰ کفر پڑتا ہے تو وہ بدظن ہو جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں خوف میں آگے، پھر وہ ایک وقت میں بہت سے تو اسلام ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار یہ، کیونکہ مطمئن نہیں ہوتے نا، وہ چھوڑ دیتے ہیں اسلام۔ اور دوسرے مذاہب میں بھی ہوتا ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ ایک فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمانوں میں یعنی دین اسلام میں، دین اسلام کا اللہ تو سچا ہے، اس نے تو اپنے آپ کو ثابت کیا ہے خود سے اپنے نیچرل ثبوتوں کے ذریعے میریکلز دکھا دکھا کے، تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور کتنے ہی سوالات کے جوابات تو میں خود دے چکا ہوں اللہ کے فضل سے، تو لیکن ان کو نہیں ملتے، وہ بدظن ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو اگر نہیں ملے جوابات، نہیں آپ مطمئن ہوئے اور آپ اپنے مذہب کے بارے میں شک میں پڑھیں تو بالکل ٹھیک پڑھیں۔ آپ جب اپنے پیشواؤں سے سوالات پوچھتے ہیں اور ڈرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ڈرتے ہیں، کیونکہ بلائنڈ فالوورز جو ہوتے ہیں، جو بلائنڈ کس کو کہتے ہیں؟ اندھے بہرے گونگے کس کو کہتے ہیں؟ آنکھوں کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے، اندھے بنے ہوئے کہیں گے ہم نہیں مانتے۔ ایک چیز ایسی ہے جس پہ ریسرچ کی جا سکتی ہے، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس کو ویریفائی کیا جا سکتا ہے، تو کہیں گے نہیں ہمیں یقین نہیں ہے۔ لیکن اپنے ان کے سامنے کوئی کتا بھی مرا ہوا آ جائے گا تو اس کو کہیں ہاں ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس کی ایک واضح ایگزامپل میں دیتا ہوں ایتھیزم ریلیجن کے لوگوں سے۔ ایتھیزم ریلیجن کے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ایتھیزم ریلیجن والے کہتے ہیں کہ وہ کسی خدا کو نہیں مانتے، دیر از نو گاڈ۔ اچھا اگر دیر از نو گاڈ ہے تو ان کی اگر ایفرٹ دیکھ لو چینلوں کے اوپر تو کیا ملے گا؟ ان کا سارا جو محنت اور کوشش ہے وہ گاڈ کے ہی خلاف ہے، گاڈ کے ہی خلاف لگے ہوئے ہیں۔ پھر کہیں گے کتابوں میں لکھی ہوئی کہانیوں کو، باتوں کو وہ مانتے نہیں، انہیں یقین ہی نہیں، وہ کہتے ہیں دعوے کرتے ہیں کہ یہ سب کتابوں کی باتیں جو ہے کہانیاں اور فضول ہیں، جھوٹ ہے، سب ہے۔ کوشش ان کی محنت کیا ہوگی؟ کتابوں کی ہی باتوں کو اٹھا کر انہی کی بنیاد پہ اپنے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں بیٹھ بیٹھ کے، پھر چینل چلا کے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، میں پیسہ دو، پیٹریون پہ دے دو، ادھر دے دو، ادھر دے دو۔ بڑے ایتھیزم کے بڑے چینل چل رہے ہیں اس طرح بھیکاریوں کے چینل ہیں، پیسہ بنانا ہے انہوں نے، اپنی لیڈرشپ چمکائی ہوئی ہے اور فالس بلیف کے اوپر۔ فالس بلیف کیوں؟ کیونکہ جب وہ کہتے ہیں دیر از نو گاڈ، وہ تو بسٹ ہو چکا ہے 21ویں صدی میں، اللہ نے جھوٹا ثابت کر دیا ان کو۔ ایتھیزم ریلیجن پورا بسٹڈ ہے، ایکسپوز ہو چکا ہے، ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، دیکھ لو ایتھیزم کی پلے لسٹ میں۔ اور یہ رہا ہے کہ ان کو وہ کہاں جاتے ہیں؟ کتابوں کے اندر۔ اچھا کتابوں سے کس چیز پہ بحث کرتے ہیں؟ جو ان کے فیور میں آتی ہے نا جو باتیں، اس پہ وہ پوائنٹ بھی نکالیں گے، ان کو کتابوں سے بھی نکالیں گے، ہائی لائٹ بھی کریں گے، اور اس پہ اپنے لیکچر اور بحث مباحثہ بھی کریں گے۔ لیکن جو ان کے خلاف چلی جاتی ہیں، جس سے ان کا ایتھیزم ہل جائے گا اور زمین بوس ہو جائے گا، ان کے ہی منہ سے، اگر انہوں نے منہ کھول دیا، وہ نہیں لائیں گے سامنے۔ وہ سیم وہی گیم کھیلتے ہیں جو مذہب کے بہت سارے مذاہب کے پیشوا کھیلتے ہیں، جو بات اپنے فیور تک آ رہی ہے نا وہ عوام کو سناؤ، جو اپنے ہی خلاف آ رہی ہے اس کو چھپا کے کاٹ لو۔ تو آدھی بات بتاتے ہیں، آدھی چھپاتے ہیں۔ اس کی ایگزامپل دے دوں، سمجھ جاؤ گے۔ ایتھیزم ریلیجن کے بڑے بڑے جو لیڈر بنے ہوئے بیٹھے ہیں، یہ قرآن مسلمانوں کے خلاف جب حملے کرتے ہیں تو قرآن و حدیث کو اٹھاتے ہیں اور اس میں سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے کلیم کیا ہوا ہے کہ شہید زندہ ہے، مردہ نہ کہو۔ اگر آپ نے کبھی ریسرچ کی ہو کاؤنٹر میں ہی تو پتہ لگ گیا ہوگا، یہ موجود ہے نا، دو آیتوں میں ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169۔ اور یہ میں کتاب کے ریفرنس سے اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ سمجھانا ہے، ورنہ مجھے ضرورت نہیں کہ میں کتابوں کو کھولوں تو اللہ کے وجود کو ثابت کیا جائے گا، نہیں، میں بغیر کتاب کے اللہ کے فضل سے ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ ہے، اور اسی کی مدد سے اللہ کے فضل سے اس آیت کے اندر جو دعوے اللہ نے کیے ہیں وہ ڈیڈ باڈیز کے حوالے سے، اللہ ڈیڈ باڈی یعنی مردوں کے حوالے سے جو شہید ہیں ان کو اللہ کلیم کر رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو کیا کسی ایتھسٹ کے لیے مشکل ہے کہ شہید مسلمانوں کو مردہ ثابت کر دیا جائے جو کہ آلریڈی شہید ہو گئے، اور اللہ ان شہیدوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ زندہ ہے؟ کتنا آسان ہے، مرے ہوئے کو مرے ہوا ثابت کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کہا ایزی ہے، لیکن ایتھسٹ ان آیات کے اوپر نہیں آئیں گے، ان آیت پہ بحث نہیں کرتے، ان آیت پہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اگر وہ ان آیات کی ڈیٹیل میں اور تفصیل میں چلے گئے تو ان کا ایتھیزم ویسے ہی زمین بوس ہو جائے گا، کیونکہ ان آیات کے حوالے سے مسلمانوں میں پریکٹیکل طور پہ پروفس موجود ہیں کہ بغیر کیمیکل استعمال ہوئے شہید مسلمانوں کی لاشیں تر و تازہ اور زندہ سلامت رہتی ہے، اور خون ان میں، لاشیں سلامت، ٹھیک ہے، لاشیں زندہ ہوتی ہیں، اور ان آثار زندگی کے کیا ہے کہ ان کا جسم تر و تازہ، ان میں خون بھی تازہ ہوتا ہے، ان کے بال و ناخن بھی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کافروں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کافروں کو کیمیکل لگا لگا کے اپنی لاشوں کو باقاعدہ جھوٹ فیبریکیٹڈ کر کے ڈسپلے پہ رکھنا پڑتا ہے، اور اپنے فالوورز کو
برین واش کرنے کے لیے تاکہ وہ ان کے ٹریپ میں رہیں ان کے مذہب کے. تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہولی شولی ہمارے پوپ پنڈت تھے, اور ان کے اندر کیمیکل لگا کے ان کے ڈھانچوں پہ ویکس امبالمنگ کو اس یوز کرتے ہیں. ایکسپوز ہوا ہے, نیشنل جیوگرافک کے اندر پورا پروگرام آ چکا ہے اس کے حوالے سے. محمد ذیشان سے چینل پہ فریش ڈیڈ باڈیز کی پلے لسٹ میں مل جائیں گے اس حوالے سے ثبوت. تو کاؤنٹر موجود ہے, ایکسپوز ہوا ہے, مطلب خود ان کے اپنے لوگوں نے ہی بتایا ہوا ہے کہ وہ یہ پروسیس یوز کرتے ہیں مینول. مسلمانوں میں تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایتھزم جب اس چیز پہ آئیں گے ان کا ایتھزم بسٹ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو اللہ نے کلیم کیا, اگر وہ کلیم خیالی کے دعویٰ ہوتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا ہی صرف خود ہی کہا ہوتا, کوئی جھوٹ ہوتا, تو آج 21ویں صدی کے اندر یہ مسلمانوں کی لاشیں جب قبروں سے کھلتی ہیں, جس پہ کتنے ہی ہندوؤں نے بھی وٹنس کیا ہوا ہے اپنے انڈیا کے اندر بھی, پاکستان کے اندر بھی, اور کئی ممالک میں جہاں جہاں مسلمانوں کی فریش ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں. ایون امریکنس نے کتنے فوجیوں نے دیکھا ہوا ہے جو افغان وار کے اندر ان کی جب جنگیں ہوئی ہیں, رشیا کی جنگیں ہوئی ہیں, تو مسلم شہیدوں کی لاشیں زمین کے اوپر تر و تازہ رہی ہیں اور ان کی بدبو بھی نہیں آتی, اور کافروں کی لاشوں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی. اس پر اس کا کیا کہتے ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ایک پاکستان کے اسکالر ہیں, انہوں نے بھی اس حوالے سے بتایا تھا کہ انہوں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ریڈ کراس کی ویب سائٹ پہ اس خبر کو, جس کو بعد میں انہوں نے ہٹا دیا تھا. میں نے بھی ریسرچ کی تھی, مجھے نہیں ملی تھی جس اس ٹائم پر. اس کا مطلب ڈیفینیٹلی انہوں نے ریموو کر دیا, ہٹا دیا ہوگا, کیونکہ یہ کام غیر مسلم کرتے ہیں. یہ سمجھ لو, ایسے نہیں دین اسلام سچا دین ہے کہ اسلام کی سچائی میں بڑے ثبوت ہیں, پریکٹیکل اور میریکلز ہیں. نان مسلمس کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ کتابی کہانیوں تک جائیں گے. اب ایتھزم میں یہی چیز ہوتی ہے, نہیں آئیں گے وہ اس چیز پہ, آئیں گے تو مار کھا جائیں گے, گرے گا ان کا ایتھزم, کیونکہ پریکٹیکل ریئل ورلڈ میں ایسا ہو رہا ہے, فزیکل ورلڈ میں ہو رہا ہے. اب آؤ دوسری طرف, کیوں غیر مسلموں کے جو فالوورز ہوتے ہیں, غیر مسلم فالوورز ہوتے ہیں جو دیگر خداؤں کے ماننے والے, وہ کیوں کتابوں پہ کیوں بھاگتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے؟ تم جب ان سے بولو کہ ثبوت دے دو اپنے خدا کا, چلو آپ بے شک مسلمانوں سے بھی ثبوت مانگو ثبوت کہ دو, میرے ثبوتوں کی بات نہیں کر رہا جو اللہ کے بدل سے میں لایا ہوں. وہ ان سے بولو جو وہ کہتے ہیں نا کہ نہیں صرف قرآن سے ہی ثابت کریں گے, قرآن اور حدیث سے ثابت کریں گے, تو ان کو بولو ٹھیک ہے لاؤ ثبوت دو, مانگو آپ موت پل کا میری طرف سے جاؤ مانگو ثبوت مسلمانوں سے, ہندوؤں سے بھی مانگو, عیسائیوں سے بھی مانگو, جیوز سے بھی مانگو, اور ان سے جب یہ مانگتے ہو آپ کے ثبوت دو خدا کا, دکھاؤ کوئی معجزہ, کوئی میریکلز دکھاؤ, ریئل ورلڈ میں لا آف نیچر کے اگینسٹ پہ, سائنٹیفک رولز کے اگینسٹ پہ معجزات دکھاؤ اپنے خدا کی مدد سے. اس کو بولو کہ دکھائے جس کو بھی خدا کہتے ہو. تو دیکھنا ان کی اکثریت کتابوں کی طرف بھاگتی ہے اور کہے گی ہماری کتاب میں لکھا ہے اس لیے مانتے ہیں, اگر تمہیں نہیں ماننا تو بھاڑ میں جاؤ. کیوں کرتے ہیں یہ ایسا؟ اس کی سائیکالوجی کو سمجھو. سائیکالوجی یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ جس کو مان رہے ہیں وہ ان کی اکثریت تو سنا کے مان لی نا بچپن سے, ان کو جو بچپن سے سکھا دیا بتا دیا اسے مان لیا, اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی کہ ثبوت مانگے. اس لیے جو ہندو گھر میں پیدا ہو گیا ہندو بنا ہوا ہے, جو مسلم گھر میں پیدا ہو گیا مسلم بنا ہوا ہے, جو عیسائی گھر میں پیدا ہو گیا وہ عیسائی بنا ہوا ہے. مانا کس چیز کو اس نے وہ مانا جو اس کو بچپن سے برین واشنگ کی گئی ہے کہ تیرا خدا یہ ہے, تیرا خدا یہ ہے, تیرا خدا یہ ہے, تیرا خدا یہ ہے. اب بتائیں کون سا خدا, کیسے مان لیا خدا کو؟ ٹیسٹ کیا نہیں خدا کو, ویریفائی کیا نہیں نیچر کے ذریعے. جب کائنات بنائی ہے جس نے تو کائنات پہ وہی تو کنٹرول رکھا ہے نا, وہ تو کون ہے, خود کو ثابت کرے نا پھر خود. تو اللہ نے تو کیا, اللہ نے تو ثابت کیا خود کو. اب سوال یہ کہ اللہ کے مقابلے پر کسی اور نے کیوں نہیں ثابت کیا خود کو؟ کہاں چلے گا سب کے سب اللہ کے مقابلے پہ؟ اگر کوئی خدا تھا اللہ کے مقابلے پر, یا اللہ کوئی خدا اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی تھا تو وہ سب کیوں نہیں کر کے دکھا سکا جو اللہ کر رہا ہے؟ آ جاتے اللہ کے مقابلے پہ اور بھی خدا جو اپنے ناموں کے لشکر بھیجتے, میرے ہی پاس بھیجیں نا, لیجنڈ کے پاس تو بھیجیں, کم سے کم بھیجیں بہت سارے بادلوں کو کہ ان کے ناموں کے روپ دھار لیں اللہ اپنے ان کے حکم سے. اللہ نے تو بہت سارے بادلوں کو بھیجا اور اپنے نام کو بار بار لکھ کے دکھایا, چلا کے دکھایا. کتنے ثبوت ڈال دیے میں نے محمد ذیشان چینل پر. اللہ نے تو محمد نام کو لکھ کے دکھا دیا, اللہ نے تو کرونا وائرس کو ڈراپ کر کے دکھا دیا کراچی شہر سے, اللہ نے تو لاہور کا موسم پلٹ کے آندھی طوفان بھیج کے دکھا دیا, گرمی کی شدت ختم کر کے کول ڈاؤن سردی جیسا ٹھنڈا موسم کر دیا جولائی کے اندر ہیٹ ویو میں, جہاں ریکارڈ لگ گیا امریکہ کے اندر ہاٹیسٹ منتھ آف دا سینچری جولائی 2021. سائنٹسٹ کی وہاں پہ رپورٹس ہیں. کس نے کیا؟ اللہ نے کیا, لیجنڈ کے ذریعے ہوا تھا. ایونٹس ہوئے ہیں, ریئل ورلڈ میں ہوئے ہیں, فزیکل ٹرانسفارمیشنیں ہوئی ہیں, اگینسٹ دا لاز آف نیچر ہوئے ہیں. نیوز کی رپورٹس اور سائنٹیفک ڈپارٹمنٹس کے کلیمز موجود ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا, موسم کے گرم رہے گا, موسم پلٹ گیا. ایک مسلم کلیم کرتا ہے موسم پلٹ جاتا ہے, کیوں؟ ایک مسلم کلیم کرتا ہے کرونا کراچی کا ڈراپ ہو جاتا ہے, کیوں؟ کلیم کرتا ہے پھر انکریز ہو جاتا ہے, پھر کلیم کرتا ہے پھر چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں, موسم پلٹ جاتے ہیں. کیا رہا ہے 21ویں صدی میں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کون آیا ہے؟
لیجنڈ آف اللہ بائی دا مرسی آف اللہ ان دا 21st سینچری، وہ بات کر رہا ہے۔ تو یہاں کتابوں والی بات جو کر رہا ہوں نا میں ایسے نہیں کرتا کہ جاؤ کتابوں والوں کے پاس اور کتابوں کے حوالے سے جو ہے نا وہ جو ہے نا تمہیں پھنسائیں گے۔ میں کہتا ہوں میریکلس پر آؤ، ڈائریکٹ میریکلس پر آؤ، بس میریکل سے نیچے لیول کی باتیں نہیں ہیں، ریئل ورلڈ میریکلس، اور اللہ نے میریکلس کے ذریعے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتابوں پہ بھاگتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے جن کو خدا بنایا ہوا ہے اللہ کے مقابلے پر، جس نے بھی، وہ چونکہ ان کا خدا کائنات پہ کنٹرول نہیں کرتا، کیونکہ ان کے خدا خیالی ہیں، تو وہ پیش نہیں کر سکتے، وہ لا نہیں سکتے وہ ثبوت ایسے جو دین اسلام کی طرف سے اللہ نے تیار کروایا۔ میں تو اللہ کی مدد کے ساتھ کام کر رہا ہوں نا، اللہ کے فضل سے، تو کیوں دنیا کا کوئی ایک بھی غیر مسلم شکست نہیں دے پا رہا نیچر کے لائے ہوئے ثبوتوں کو جو میں لے کر آیا ہوں اللہ کے فضل سے۔ آ جائے کو بڑے سے بڑا مذہبی پیشوا، سوچو اس بات کو دماغ میں سوچو کیا ہوا ہے، کہاں ہیں بڑے بڑے مذہبی پیشوا، روحانی پیشوا، سائنسی پیشوا؟ غیر مسلموں میں سے ایک مسلم مین کو شکست نہیں دینے کے لیے آ رہا کوئی ایک بھی، کیوں نہیں آ رہا؟ آ جائے پبلک کے اندر، آ جائے ٹی وی چینلز کے اوپر، اوپن پبلک کے سامنے، بغیر کوئی کتاب استعمال کیے، کوئی کتاب یوز نہیں ہوگی، میں قرآن کو بھی نہیں استعمال کروں گا، میں تو ویسے بھی کتابوں کو تو صرف ریفرنس کے طور پہ بعد میں لیتا ہوں اللہ کے فضل سے، کیونکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ اللہ ہی اس کائنات کا خدا ہے اور اللہ ہی کی مدد سے کیا ہے۔ مجھے تو پورا حق ہے کہ میں یوز کروں، پھر بھی میں نیچر کی آرمی کو یوز کرتا ہوں۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے کتابوں کے ذریعے کہانیاں گھمائی ہوئی تھیں، کتابوں کے ذریعے بیوقوف بنایا ہوا تھا، پہلے تو وہ اپنے خداؤں کو تو ثابت کریں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ کتابوں پہ بھاگتے ہیں۔ تو کیوں بھاگ رہے ہو؟ ان سے پوچھو نا کیوں بھاگتے ہو کتابوں پہ؟ پہلے خدا کو ثابت کرو، مذہب بعد میں، کتاب بعد میں، کہانیاں بعد میں۔ پہلے جن کو کہتے ہو خدا ہو، پہلے ان کے وجود کو ثابت کرو اور ان کا اس کائنات پہ کنٹرول ثابت کر دو۔ اور کیسے کریں گے؟ یہ تو اس کو کرنا پڑے گا جس کو وہ خدا کہہ رہے ہیں۔ تو بس جب نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا ہے تو مان لو، نہیں مانتے تو ایسی تیسی میں جاؤ۔ لیکن ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے کتابوں پہ، وہ اس کی کتاب میں، وہ اس کی کتاب پہ، وہ اس کی کتاب میں، تیری کتاب میں یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں اسکیپ پوائنٹ، فرار ڈھونڈنا۔ انہوں کو پتہ ہے جب خداؤں پہ آئیں گے، خدا کی حقیقت پر آئیں گے، اور خدا کی حقیقت خدا ثابت کرے گا نا، پیروکار تھوڑی۔ تو جب وہ مدد کے لیے کیسے پکاریں گے؟ اگر کوئی اللہ کے مقابلے میں خدا ہوگا تو مدد کرنے آئے گا۔ اللہ نے تو بڑی مدد کی ہے، کم سے کم لیجنڈ کی تو بہت مدد کی اللہ نے۔ لیجنڈ تو کلیم کر سکتا ہے، کرتا ہے، ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہے۔ اب لیجنڈ کے مقابلے پہ آ جائے کوئی اور جو اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے ہیں جنہیں خدا بنایا ہوا ہے، وہ آ کر ایک انسان سے ہی مقابلہ کر لیں، کیا یہ بھی نہیں کر سکتے؟ اللہ کا مقابلہ کرنا تو بہت بات کی بات ہے۔ اس پوری روئے زمین پر 21ویں صدی میں جو روئے زمین، جو کرۂ ارض ہے نا، یہاں جتنے بھی خدا بنا کے رکھے گئے ہیں اللہ کے مقابلے پر، وہ سب کے سب مل کر اگر مجھ سے بھی لڑنے آ جائیں، طاقت لگانے اپنی، وہ جو بھی ان کی جن کو کہتا ہے وہ بڑی خدائی طاقت ہے، وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ وہ میرے گھر کے پاس، گھر کے اوپر اپنے نیچر کے لشکر یعنی بادلوں کو بھیج کر اپنے ناموں میں روپ دھار کر اس کو دکھوا سکیں۔ ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے، اتنے بے بس ہیں، کتنے کمزور ہیں، کیونکہ وہ خدا نہیں ہے۔ یہ تو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور اللہ نے ایک بار نہیں کئی بار کیا ہے، کیوں؟ کیونکہ کنٹرولر، کریٹر اللہ ہے، بادلوں کو وہ چلاتا ہے، وہ بناتا ہے، وہ دکھاتا ہے، وہ غائب کر دیتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے پانی برسا دیتا ہے۔ وہ یہ سارے اس قسم کے بہت سے پریکٹیکلز خود ڈیمونسٹریٹ کر چکا ہے، اور میں ثبوت کے ساتھ ثبوتوں کو اللہ کے فضل سے پیش کر چکا ہوں۔ دیکھ لینا دا گیم آف لیجنڈ یوٹیوب چینل، اگر کامن سینس سے کام کر سکو، ٹھیک ہے۔ 21ویں صدی ہے، بہت کچھ عقل کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور عقل کے خلاف ہونا بھی چاہیے تھا۔ بہت صدیوں سے بیوقوف بنا کے رکھا گیا تھا اس زمین پر، خدا کے ناموں پر خداؤں کے وجود بنا کے اللہ کے خلاف شرک ہو رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جا رہا ہے، اللہ کو اگنور کیا جا رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگنور کیا جا رہا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف گالیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ایسا ہونا ہی تھا پھر، اور ہو گیا، ہو چکا، فائنلی ہو چکا ہے۔ اب اگر کوئی عقل استعمال کر سکتے ہو تو آ جاؤ کلمہ پڑھ کے دین اسلام میں، لیکن کم سے کم اگر کسی بھی خدا کی تلاش ہے تو ایسوں کی جو کتابوں کی طرف لے کے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کتابوں سے مانو، چاہے وہ ایتھسٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی تو اپنی کتابیں لکھتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ثبوت تو وہ بھی نہیں دے پا رہے نا دیر از نو گاڈ کا، بلکہ دیر از گاڈ کا ثبوت آ گیا۔ ایتھزم کی پلے لسٹ دیکھ لینا، جو ایک چند مشہور چینل کے جو ایتھز مشہور ہیں وہ شکست کھا چکے اللہ کے حکم سے، کیوں؟ کیونکہ وہ جھوٹے تھے،
سوچنا